ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، 29 صفر 1443 ہجری کو حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کا یہ سفر اس اعتبار سے یادگار رہا کہ استاد محترم فضیلت الشیخ دکتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفروائی حفظہ اللہ کے ساتھ سفر کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا، اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی دکتور معراج التیمی حفظہ اللہ بھی تھے۔ پورے سفر کے دوران ہم دونوں ساتھی شیخ سے علمی استفادہ کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر فضیلت الشیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور مدینہ کے اندر بہت سارے مشائخ سے ملاقات ہوئی، لیکن سب سے بڑی شرف کی بات تھی استاد محترم فضیلت الشیخ علامہ محدث عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سے ان کے گھر پہ ملاقات۔ یوں تو اجازت 15 منٹ کے لیے تھی، لیکن استاد محترم مختلف موضوعات پہ باتیں کرتے رہے اور بر صغیر میں دعوت سے متعلق مختلف سوالات کرتے رہے، جس کی وجہ سے مجلس آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ہوگی۔ اس دوران استاد محترم کافی خوش نظر آئے، اور نکلتے وقت استاد محترم نے بطور ہدیہ کچھ کتابیں دیں۔ انہی میں سے ایک کتاب فتح القوی المتین فی شرح الاربعین و تتمۃ الخمسین ہے، جو کہ 40 نوویہ کی مختصر شرح کے ساتھ مزید ان 8 احادیث کی بھی شرح ہے جن کا اضافہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کی کتاب کی شرح میں کیا ہے۔ استاد محترم کی علمی کاوشوں سے فائدہ اٹھانا بہت بڑی شرف کی بات ہے، کیونکہ شیخ بہت ہی متقی، پرہیزگار، سنت کے پیروکار ہیں، اور بلا شبہ آپ بقیت السلف ہیں۔ دعا ہے کہ ان کی علمی کاوشوں پہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا کرے، اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمیں شیخ کی اس علمی کاوش کو اردو زبان میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث الاول، 40 نوویہ کی یہ پہلی حدیث۔ ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ عمل کی درستگی کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور ہر انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوتی، اس کی ہجرت یعنی نیت اور قصد کے اعتبار سے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوتی، تو ثواب کے اعتبار سے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوتی ہے۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور جو کوئی دنیا کمانے کی خاطر یا کسی عورت سے شادی کی خاطر ہجرت کرتا ہے، تو اس کی ہجرت اس چیز کی جانب ہوتی ہے جس کی جانب وہ نیت کر کے ہجرت کرتا ہے۔ رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری۔
وابو الحسین مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیری النسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح کے اندر روایت کی ہے. تو اس حدیث سے متعلق اس حدیث کی شرح میں ہم 6 نقاط کی روشنی میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح کے اندر روایت کی. اور صرف یہی نہیں بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب اربعون النوویہ کی شروعات اس حدیث کے ذریعے سے کی ہے. اور امام نووی سے پہلے بھی بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں کی شروعات اس حدیث کے ذریعے سے کی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی، اور اسی طریقے سے عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ نے عمدۃ الاحکام کی، بغوی نے اپنی دونوں کتابیں مصابیح السنہ اور شرح السنہ کی، اور سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر کی، اور ان کے علاوہ بے شمار علماء کرام رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کی شروعات اس حدیث کے ذریعے سے کی ہے. کیونکہ یہ ایک عظیم ترین حدیث ہے جس کی صحت کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، اور جس کی جلالت اور جس کی اہمیت کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے. اور یہ حدیث ایمان کا ایک کھمبا ہے، اور اس کا سب سے پہلا ستون ہے اور سب سے اہم ترین رکن ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقہ کے 70 باب کے اندر یہ حدیث داخل ہو سکتی ہے. اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ ثلث العلم ہے، 1/3 علم ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس حدیث کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. بعض علماء نے 3 احادیث کے اوپر، بعض نے 4 کے اوپر، بعض نے 5 کے اوپر کہی ہے کہ دین کی بنیاد ان احادیث کے اوپر ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان ساری حدیثوں کو اس کتاب کے اندر اربعون النوویہ کے اندر میں نے اکٹھا کر دی ہے، اسی لیے، اور یہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہے صحیح ہیں، اسی لیے کوئی بھی متدین شخص ان احادیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور یہ حدیثیں اسلامی قواعد کو اپنے اندر سموئے ہوئے. چنانچہ اصول کی بات ہو یا فروع کی بات ہو یا زہد و تقوی کی بات ہو یا اسلامی آداب کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، ساری کی ساری حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ان 40 اور 42 احادیث کے اندر یہ ساری کی ساری حدیثیں موجود ہیں. تیسرا نقطہ، ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصول الاسلام علی 3 احادیث، کہ اسلام کی بنیاد 3 احادیث کے اوپر ہے. پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کی درستگی کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فهو رد، کہ جس کسی نے بھی ہماری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کو ایجاد کیا جس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. اور تیسری حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث الحلال بین والحرام بین، یقیناً حلال جو ہے واضح ہے اور حرام واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے بیچ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ ہے. تو ان تینوں حدیث کے اوپر، ان تینوں احادیث کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. مزید